اس ڈر کی بنا پہ ہر شرط قبول کرتے گئے اور کہا مجھے یہ بھی قبول ہے. فرمایا جاؤ اب نکاح کرتے ہیں. نکاح کر دیا. نکاح کے ہو جانے کے بعد جب ان کے پاس گئے تو جا کر دیکھا وہاں تو بڑی حسن و جمال کی پیکر کھڑی ہے, حسین و جمال خاتون کھڑی ہے, نگاہ بھی سلامت, سماعت بھی سلامت, قوت گویائی بھی سلامت, قوت لامسہ بھی سلامت, ہر قوت جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ شے نہیں ہے ہر شے پائی جاتی ہے. اور ایسی خوبصورت کہ جس کے حسن کا مثال ہی کوئی نہ ملتا ہو, جس کے حسن کی مثال نہ ہو. الٹے قدموں پر پلٹے عبداللہ سومی کے پاس آئے, کہا حضور غلطی ہو گئی, بلیکا لگ گیا, یہ تو کوئی اور کھڑی ہے, آپ نے تو کسی اور کا کہا تھا. کہا نہیں, میں نے جس کا کہا تھا یہ وہی ہے. کہا نہیں, اس کی تو ہر چیز سلامت ہے. کہا یہی تو بات ہے, میں نے جس طرح کہا تھا وہ بات کچھ اور ہے. میں نے تو ظاہر کی, ہم تو بندہ ظاہر ہے ہی نہیں, ہم تو ظاہر کو تکنے والے ہی نہیں ہیں, ہم تو دیکھنے دکھانے والے کام کرنے والے ہی نہیں ہیں. ہم تو دیکھتے بھی ہیں تو دل سے دیکھا کرتے ہیں, اور دکھاتے بھی ہیں تو دل سے دکھایا کرتے ہیں. ہم تو بندے ہی باطن کے ہیں. ہمارا تو جہان ہی جہان پنہاں ہے, جہان پوشیدہ ہے, جہان باطن ہے. تو میں نے جو باتیں کہی تھی وہ ہر بات اس میں پائی جاتی ہے. میں نے کہا تھا یہ اندھی ہے تو اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنی ان آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میں نے کہا تھا بہری ہے تو یہ بہری ہے اس لیے کہ اس نے ان کانوں سے کبھی کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا ہے. میں نے کہا تھا کہ گنگی ہے اس لیے کہ اس نے اس زبان سے کبھی کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ یہ لنجی ہے تو یہ لنجی ہے اس نے اپنے اس جسم کے لمس کے ساتھ کسی غیر محرم کے جسم کو کبھی چھوا نہیں ہے. ابو صالح مجھے کیا معلوم ہے کہ میری بیٹی خدا کی قسم ہر نفس سے پاک ہے جو ظاہری نفس ہے, لیکن اللہ نے اس کو عظمتوں پر فائز فرمایا ہے. میری بیٹی اس کو جوان کا پیکر ضرور ہے, لیکن میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ دنیا کے اعتبار سے اندھی ہے, یہ کائنات کے ظاہر کے لوگوں کے اعتبار سے اندھی ہے. اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, کبھی کسی غیر محرم کو اپنے قرب میں محسوس نہیں کیا, کسی غیر محرم کے پاس نہیں گئی. تو اس لیے اس میں یہ نقص ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہے جن سے غوث اعظم پیدا ہوئے, اور غوث اعظم کا والد دیکھا ایک سیب کھا کر 11 سال کی سزا کاٹی, اور اتنے بڑے امتحان سے گزر کر غوث اعظم کی والدہ سے نکاح کیا کہ جہاں سے ہر بندہ ناکامی کی یقینی چانسز سے دو چار ہو جاتا ہے, وہاں سے ابو صالح کامیابی کے ساتھ گزر رہے ہیں. تو مجھے کہنے دو, اگر باپ ہو ابو صالح موسیٰ جنگی جیسا اور ماں ہو حضرت سیدہ فاطمہ احمد الجبار جیسی, تو کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہو سکتا, غوث اعظم ہی پیدا ہوتا ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ احمد الجبار یہ غوث اعظم کی والدہ کا نام ہے. ذرا آپ بھی کہہ دینا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اپنے مرشد کے شجرہ کوئی جو بندہ جانتا نہ ہو وہ مرید کیا ہے, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غوث اعظم کی والدہ کا نام کیا ہے. کہ یہ سیدہ فاطمہ احمد الجبار یہ آپ کی والدہ کا نام ہے. یہ امت الخیر بھی آتا ہے بعض روایات میں. اور والد کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اور آپ کے والد حسنی سید ہیں اور والدہ حسینی سید. غوث اعظم نجیب الطرفین ہیں, کریم الابوین ہیں. تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اگر بغداد شریف جایا جائے تو آپ کی درگاہ پر ایک تختی لگی ہوئی ہے, ایک تختی جو بعد میں لگائی گئی, غوث پاک کے وقت میں نہیں تھی, بعد میں لگائی گئی. لیکن جو غوث اعظم کی سیادت پر اعتراض کرتے ہیں نا, یہ اس کا رد ہے. جو بغداد شریف میں آستانہ غوثیہ پر جو تختی نصب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مادرش حسینی نسب و پدر او, مادرش حسینی نسب و پدر او سے اولاد حسن یعنی کریم الابوین. کہ عبدالقادر جیلانی کی والدہ حسینی ہے اور ان کے والد حسنی ہیں. تو اس لیے آخر میں ایک شعر جو میں غوث پاک کی شان میں کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں, آج میرا دل کرتا ہے کہ وہ پڑھ کے آج کی اس 11ویں شریف کے مجلس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں. اور
یہ جو کلام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ حضرت سلطان باہو کا بھی کہا جاتا ہے اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا بھی کہا جاتا ہے. اب جس کا بھی ہے دونوں ولی ہیں اور دونوں کامل ولی ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں سگے درگاہ میرا شو، سگے درگاہ میرا شو، جو خواہی قرب ربانی. سگے درگاہ میرا شو، جو خواہی قرب ربانی. کہ بر شیراں شرف دار سگے درگاہ جیلانی. کہ بر شیراں شرف دار سگے درگاہ جیلانی. کہ بر شیراں شرف دار سگے درگاہ جیلانی. کہا کہ اگر تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، سلطان باہو علیہ رحمہ یا حضرت بہاؤالدین زکریا، اگر تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر سگے درگاہ میرا شو، تو پھر غوث اعظم کے در کا کتا بن جا. اگر تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو غوث اعظم کے در کا کتا بن جا. کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی، اس لیے کہ جو عبد القادر جب در کا غوث اعظم کی آستانے کا اور غوث اعظم کی خانقاہ کا آ کر کتا بن جاتا ہے، اللہ اسے کائنات کے شیروں پر بھی درجہ عطا فرما دیا کرتا ہے. اسے شیروں پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کتا بھی بنایا ہے تو اپنے غوث اعظم ولیوں میں سے محبوب کا کتا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک غوث اعظم کے در کا کتا بنائے رکھے، سگے درگاہ جیلانی بنائے رکھے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ